اسی طرح محرم الحرام کے دنوں میں یہ کام تو وہ تھے جو کرنے کے تھے، میں نے آپ خدمت پیش کیا۔ نمبر 1 10 محرم کا 7، 9 یا 11 کو ملا کے روزہ رکھیں۔ نمبر 2 10 محرم کو اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کریں، اس کا تو اہتمام کریں۔ اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو نہیں کرنے کے، ان میں سے نمبر 1 ہمارے ہاں لوگ محرم الحرام کی 10 کو خاص طور پہ اور 7 کو یا 7 سے کچھ عرصہ پہلے باضابطہ پیٹنا، مارنا، نوحے، یہ کام شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہم اس پر شریعت کی ہدایات کا خیال کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محرم الحرام یا محرم الحرام کے علاوہ اپنے جسم کو نوچنا، اپنے گالوں کو نوچنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا اور اپنے جسم کے اوپر زیادتی کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ شخص کہ جو اپنے گریبان کو پھاڑے اور اپنے رخسار پہ مارے، اس کا تعلق میری امت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ماتم کرنا یا پیٹنا یہ ہم اپنے مسلک والوں کو بات سمجھاتے ہیں، اگر کسی کے مذہب میں ماتم عبادت ہے تو ان کا مسئلہ ہے۔ ہماری غرض اپنے حضرات سے ہے کہ جو اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں ہیں وہ اپنے مسلک پر پابندی سے عمل کریں۔ ہمارے ہاں ماتم سے بچنا چاہیے اور نوحہ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں یہ محرم کے علاوہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں میں بھی اگر کہیں میت ہو جائے اس پر نوحہ کرنا، اس پر چیخنا، واویلا کرنا، عورتوں کا بال کھولنا اور اتنی اونچی آواز سے رونا کہ باہر تک آوازیں جائیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں اس موقع پر اگر کسی کا کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو، آدمی کو دکھ بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں؟ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل والرحمہ وما كان من اليد واللسان فمن الشیطان، کہ اگر میت کے موقع پر کوئی آدمی آنکھوں سے آنسو کسی کے گر جائیں یا اس کے دل میں رقت طاری ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ شفقت اور محبت کی علامت ہے۔ لیکن اپنا ہاتھ استعمال کرنا اور زبان کا اونچی آواز سے استعمال کرنا، اگر یہ میت کے موقع پہ کریں تو یہ شیطان کی جانب سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو موت کے اوپر انسان کا غم، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ شفقت کی نشانی ہے، لیکن واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، بے صبر ہو جانا، اونچی آواز سے رونا شروع کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی بالکل مخالف ہے عام دنوں میں۔ اب خاص طور پر محرم، اس میں عموماً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام لے کر امت کو ابھارا جاتا ہے کہ غم کریں، غم کریں، غم کریں۔ بھی سوال یہ ہے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس وجہ سے غم ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو ہمیں بھی اس کا غم ہے اور غم ہونا چاہیے۔ نواسۂ رسول ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ان کی شہادت پہ جو ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں ہمیں اس کا دکھ ہے، لیکن اس دکھ کا حل قرآن کریم نے کیا دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر تمہیں دکھ پہنچے تو اس موقع پر نماز پڑھو، اور دکھ پہنچے تو تم صبر کرو۔ تو دکھ کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 صبر۔ یہ پیٹنے سے دکھ ختم نہیں ہوتا، دکھ بڑھتا ہے، چیخنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو 10 محرم کو بطور خاص اس کا بہت اہتمام کریں۔ ایک تو چونکہ ویسے ماتم کرنا ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں، اور ویسے پیٹنا ٹھیک نہیں ہے، نوحے ویسے ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی مجالس میں جو ہماری نہیں ہے وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے سے اپنے ایمان کا خطرہ بھی ہے اور تشبہ کا خطرہ بھی ہے۔ اور من کثر سواد قوم فهو منهم، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو کسی قوم کی زیادتی کا سبب بنتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ہم نے مساجد کو آباد کرنا ہے یا ہم نے بازاروں کو آباد کرنا ہے، ہم نے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے یا ماتم اور نوحے کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، ہم نے وجود پہ خوشبو لگا کے عبادات کرنی ہے
یا ہم نے نشہ کر کے غلط قسم کی رسومات کو ادا کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے اپنے پیغمبر کی وساطت سے واضح ہدایات دے دی ہیں، جس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔